بے خبر پارلیمنٹ، شاطر معاشی ماہرین۔ گزشتہ 2 ماہ سے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے مجوزہ بل پر بحث چل رہی تھی، اور پھر ایک دن یہ بل حزب اقتدار اور حزب اختلاف کی ملی بھگت سے پاس ہو گیا۔ اس بل کے بعد پاکستان اور اس کے عوام پر کیا بیتے گی، جو جانتے ہیں ان کی بے چینی اور اضطراب دیدنی ہے۔ لیکن اس ملک کی اسمبلیوں میں جمہوری جہالت کے یہ 2 ماہ ایسے نظر آئے ہیں کہ اس دوران ممبران اسمبلی میں جس طرح کی حالات سے بے خبری، معاشی مسائل سے لاتعلقی اور کاروبار سلطنت سے لا علمی نظر آئی ہے، ایسی شاید کسی سیکنڈری کلاس کی معاشیات کے طالب علموں میں بھی نہ پائی جاتی ہوگی۔ ہر سیاسی پارٹی کے آکسفورڈ جیسے اداروں کے فارغ التحصیل ممبران سے لے کر اردو میڈیم اسکولوں سے پرائمری پاس ممبران پارلیمنٹ تک، سب کی سوچ سطحی نعروں سے بلند نہ ہو سکی۔ ایک جانب یہ شور تھا کہ ملک کی سالمیت کو IMF کے ہاتھوں بیچ دیا گیا، اور دوسری جانب اس بل کو پاس کروانے کے لیے خفیہ رابطوں اور بیرون از پارلیمنٹ چالوں پر بھروسہ کیا جا رہا تھا۔ اس شدید بحث و مباحثہ کے عرصے میں سیاستدانوں کی تقریریں، معاشی تجزیہ نگاروں کے تجزیے، اینکر پرسنوں کی گرم جوشیاں اور دانشوروں کے پرمغز خیالات کا مطالعہ کریں تو آپ کو اپنے معاشرے کی علمی استعداد کی سطحی اور کھوکھلے پن کا شدید احساس ہوگا۔ یہ کھوکھلا پن اب دنیا بھر میں ہماری پہچان بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 50 سال سے صرف 50 کے قریب اقتصادی ماہرین پاکستان کی معیشت پر راج کرتے رہے ہیں، اور ان سب ماہرین کا شجرہ نسب ورلڈ بینک، IMF اور عالمی سودی مالیاتی نظام کے خاندان سے ملتا ہے۔ ان کے رگوں پے میں دوڑنے والا خون اور عقل و ادراک کی شریانوں میں سودی معیشت، IMF اور ورلڈ بینک کے مالیاتی نظام کی غلامی کا راج ہے، اور یہ سب کے سب اس ملک میں اس نظام کی کٹھ پتلیاں ہیں۔ اراکین پارلیمنٹ کی بے خبری، لا علمی اور جہالت ان معاشی ماہرین کی شاطرانہ پالیسیوں اور چالوں کے لیے انتہائی زرخیز زمین ہے، جس میں سازش کا پودا خوب پروان چڑھتا ہے۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں شیطان کا ہتھیار بتایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا، اور اللہ بڑا فراغ دست اور دانا ہے۔ جو قوم گزشتہ 70 سال سے یہ فکریں سنتی چلی آ رہی ہو کہ ہم امریکہ سے کٹ کر دفاعی طور پر ناکارہ اور معاشی طور پر کمزور ہو جائیں گے، اور مغرب سے آنے والی ہر فحاشی اور بے حیائی پر نہ صرف خاموش ہو جائے بلکہ حقوق نسواں کے نام پر اس کا راستہ ہموار کرے، تو ایسے میں شیطان کے احکامات کی تعمیل کرنے والی قوم کو اللہ کے فراغ دست سے کچھ نہیں ملا کرتا ہے۔ بحیثیت قوم ہماری حالت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق ہے، جس میں آپ نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی انسان سے مانگنے کے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، تو اللہ اس کے لیے فقر و محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ بحیثیت قوم پاکستان پر یہ محتاجی کا دروازہ اس وقت کھلا جب 8 دسمبر 1958 کو یہ ملک صرف $25,000 کی بھیک IMF سے لے کر آیا تھا۔ یہ صرف ایک بھیک نہ تھی بلکہ غلامی کا ایسا آغاز تھا جو اپنے ساتھ ان معاشی ماہرین کو لے کر آیا جو عالمی سودی مالیاتی نظام کی کٹھ پتلی تھے، اور جنہوں نے ان 64 سالوں میں پاکستان کو قرض کی ایسی دلدل میں اس طرح دنسا دیا ہے کہ نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ اور اب ان حالات کی وجہ سے یہ ماہرین میرے ملک میں خوف بیچ رہے ہیں، دیوالیہ ہو جانے کا خوف، عالمی طور پر معاشی پابندیوں کا خوف، اگلی قسط کی ادائیگی کے بغیر خوفناک نتائج کا خوف، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی سلامتی اور دفاع کے کمزور ہونے، یہاں تک کہ شدید خطرے میں پڑ جانے کا خوف۔ یہی وجہ ہے کہ ان معاشی ماہرین اور مالیاتی شاطروں نے پہلے ایٹمی قوت پاکستان کو یہی خوف بیچ کر اس کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو معیشت کے ساتھ مشروط کر دیا۔ یہ عین ان دنوں میں ہوا جب پوری دنیا پر طالبان کی فتح نے اس حقیقت کو آشکار کر دیا تھا کہ فتح و نصرت کا تعلق معیشت کی بہتری سے ہے اور نہ ہی ٹیکنالوجی کے عروج سے۔ دنیا کی سب سے مضبوط معیشت اور دنیا کی سب سے بہترین ٹیکنالوجی کی حامل قوت امریکہ اپنے 48 حواریوں کے ساتھ چند ہزار بے سر و سامان مردان حر کے ہاتھوں
افغانستان میں ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوتی ہے۔ جب آپ نے اس ملک کے عسکری حلقوں کو قائل کر لیا کہ پاکستان کی بقا، سلامتی، سیکیورٹی اور دفاع سب صرف اور صرف معیشت سے ہی وابستہ ہے، تو پھر اس کے بعد ان معاشی شاطروں کی منزل بہت آسان ہو گئی، راستہ صاف ہو گیا۔ اب انہوں نے صرف یہ خوف دلانا تھا کہ کمزور معیشت کو درست کرنے کے لیے عالمی مالیاتی نظام کی تمام ہدایات اور فرامین پر منوعن عمل کرنا پڑے گا۔ ظلم کی بات یہ ہے کہ ان ہدایات پر منوعن عمل درآمد کے لیے سب سے پہلے جو اسٹیٹ بینک ترمیمی بل لایا گیا، اس کے خطرات سے پارلیمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ دونوں میں سے کوئی بھی بخوبی آگاہ نہیں ہے۔ دونوں جانب ایک کھوکھلا پن اور بے ہنگم نعرہ بازی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ ترمیمی بل اس ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے لیے کس قدر خطرناک ہے، اس کو دنیا بھر کی معیشتوں کے تناظر میں ملاحظہ کریں تو معلوم ہوگا کہ ہمیں اس قانون کے تحت جس دلدل میں دھکیل دیا گیا ہے، اس سے کم موجودہ پاکستانی لاعلم جمہوری قیادت اور محدود بصارت ٹنل ویژن رکھنے والی اسٹیبلشمنٹ ہرگز اس ملک کو نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ ایسا خوفناک کیا ہے اس ترمیمی بل میں؟ سب سے پہلے قانون میں ہونے والی یہ بنیادی تبدیلی ملاحظہ کریں، جس کے تحت 1956 کے ایکٹ کے سیکشن 468 کی شق 31 کی ذیلی دفعہ 4 کے تحت The banks, the members of decision-making bodies and its staff shall neither request nor take any instructions from the government or quasi-government entities. The autonomy of the bank, SBP, shall be respected at all times, and no person or entity seek to influence the members, Executive Committee, Monetary Policy Committee, or the staff of the bank in the performance of their functions. تمام بینک، ان کی فیصلہ ساز قوتیں اور ان کا سٹاف کسی بھی حکومت یا نیم سرکاری ادارے سے نہ کوئی درخواست کرے گا اور نہ ان سے ہدایات لے گا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی خود مختاری تمام اوقات اور ادوار میں محترم رہے گی اور کوئی شخص یا ادارہ بینک کے ممبران، ایگزیکٹو کمیٹی، مالیاتی پالیسی کمیٹی یا بینک کے سٹاف پر اس کے اختیارات اور کارگزاری کے سلسلے میں اپنا اثر و رسوخ استعمال نہیں کر سکے گا۔ اس ابتدائیے کے بعد ذیلی دفعات کے خطرناک نتائج پر کل بحث ہوگی۔